امید کرتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر آپ نے کمایا ہوگا اس کو چاند رات کے بعد اگلے 2 4 6 8 10 دنوں کے اندر اس کو ضائع آپ لوگ نہیں کر دیں گے۔ اللہ اور رسول کا نام صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان ایک مہینہ ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ نے باقی کے 11 مہینے جو ہیں وہ بھی بسر کرنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی روٹین ڈیولپ ہوئی ہے اپنی اس کو کنٹینیو کرنا ہے، مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دینا ہے۔ آج کے ٹاپک کی جنت کی نعمتوں کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو اس کے حوالے سے قرآن اور رسول کی کچھ آیات اور احادیث ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں نیکیوں میں وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ تو ایک سب سے پہلی چیز سورہ واقعہ میں آپ کو کس چیز کی کنفرمیشن مل رہی ہے، بشارت مل رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر اگر آپ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو بشارت سنائی ہے جنت کی کہ وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یعنی آپ کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت کا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت پھر کیسا ہوگا، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ اس حوالے سے نا حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اللہ اکبر۔ تو میرا خیال ہے جنت کی جب نعمتوں کی ایکسپلینیشن کی بات آتی ہے نا تو ہم سوچ سکتے ہیں، بٹ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ انسان کی سوچ جو ہے وہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے اللہ کی رحمت اور جنت کی نعمتیں جو ہیں شاید ان کا آغاز وہاں سے ہو۔ اور حدیث قدسی میں بتایا یہی گیا ہے، کسی آنکھ نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا ویسی ہوں گی جنت کی نعمتیں، نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی دل میں اس کا کچھ خیال آیا ہوگا۔ فائنلی سورہ محمد کی ایک آیت بھی ہے جو کہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں نہ خراب ہونے والی پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ رب کی طرف سے مغفرت مل جانا ہی سب سے بڑی دنیا اور آخرت کی نعمت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور جو کچھ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور سورہ رحمان کے اندر جس طرح بھی ڈالوں والیاں کا ذکر ہوا اور بڑی بڑی آنکھوں والی، جس کا ترجمہ میں نے کیا اور جاوید بھائی نے بھی پڑھ کے آیت آپ کو سنائی، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس ایکسٹینٹ کی اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا۔ اب اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کو ہم کیسے پرسیو کر سکتے ہیں، وہ تو علماء کرام بتائیں گے۔ اظہر بھائی سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں سنائیں، لیکن اظہر بھائی تک بڑھنے سے پہلے بشرا میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں قصص الانبیاء کے لیے آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو ٹاپک واقعہ ہم نے چنا ہوا ہے اس کو میں سنا سکوں۔ بسم اللہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ قصص الانبیاء میں آج ذکر کیا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اس وقت بلند کیا جب شاید وہ اکیلے اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ وہ مومنٹ تھا ہسٹری کے اندر جس ٹائم جو بت پرستش تھی وہ عروج پہ تھی۔ لوگ جو تھے وہ مغرور تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، اور اللہ کی کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے بیانات کو وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ایک مذاق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ جب وہ اللہ کا پیغام لے کر اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے جو کہ انکاری تھے، منکر تھے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ تو ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ میں جاؤں، بشرا جائیں، اظہر بھائی، جاوید بھائی، کوئی جائے اور کسی سے بات کرے اور وہ آگے سے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کتنا برا لگے گا؟ سوچیں آپ چلتے ہوئے آ رہے ہوں، وہ اپنی چادر کا بکل باندھ کر سائیڈ پہ منہ چھپا لیتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے۔ راما صاحب، حضرت نوح علیہ السلام ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چادر سے منہ چھپایا اور سائیڈ پر نکل گئے کہ کہیں اللہ کی تبلیغ نہ کر دیں، کہیں ہمیں اللہ کا پیغام نہ سنا دے۔ تمسخر اڑاتے تھے، کہتے تھے آپ جادوگر، اللہ معاف کرے کہتے تھے آپ دیوانے ہیں۔
اب آپ نے اندازہ لگانا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور اللہ کے پاک برگزیدہ بندوں کے ٹیمپرامنٹ کا، ان کے صبر کا، ان کی آزمائش کا. سوچیں کتنی دیر یہ تبلیغ کی ہوگی. کیا نمبر ذہن میں آتا ہے؟ 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، 2 صدیاں ہوگی، 3 صدیاں، 4 صدیاں. قرآن کریم کے اندر جو رپورٹڈ نمبر ہے وہ 950 کا ہے. علامہ صاحب 950 کا فگر ہے. 950 اس کو آپ امیجن کریں 1000 سال یعنی 10 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اس تبلیغ کو جاری رکھتے ہیں اور پیشنٹلی جاری رکھتے ہیں، پھرتے نہیں اپنے کام سے. اب فائنلی ہونا کیا ہوتا ہے؟ تمسخر لوگ اڑائی جا رہے ہیں، آپ کو دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں، پاگل بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، نعوذ باللہ، اور آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں، بکل بھی مار رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اللہ جو ہے نا وہ آ کے فل سٹاپ لگاتے ہیں. تو اللہ نے پیغام بھیجا، حکم آیا اللہ کا. حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نا کشتی بنائیے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ میں نے کشتی کیوں بنانی ہے. کشتی کیوں؟ کیونکہ وادی ہے، پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، لیکن پانی نہیں ہے، تو ویزیبل کوئی واٹر نہیں ہے، ایکسس نہیں، کوئی سی شور نہیں ہے. تو کشتی کا میں کیا کروں گا؟ لیکن انہوں نے کہا بنائے کشتی اور بناتے جائیے. اور کشتی سے اعتبار سے آپ نے بنانی ہے کہ ہر جو آپ کی لیونگ آرگنزمز ہے نا، بیسیکلی آپ نے ہر ایک کا نر اور مادہ، ہر ایک کا پیئر ساتھ لے کے جانا ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اس کشتی کے اندر. آپ امیجن کریں، and I understand اگر آپ کی امیجنیشن جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، آپ نہ کمپریہنڈ کر سکے، میں انڈرسٹینڈ کروں گا، بیکاز انسانیت سے بڑھ کر یہ معجزات ہے. اب وہ کشتی کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کشتی تو بنا رہے ہیں، اور وہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب جو ہے اس کے آثار نمودار ہونا تو آپ نے اس کشتی کی سواری کرنی ہے. اب کوئی اللہ کا عذاب اس ٹائم تک ویزیبل نہیں ہے، 950 سال کا پیریڈ گزر گیا اور وہ لوگ بس رہے ہیں. اب جب وہ کشتی بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگوں کا جو غرور ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور تمسخر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو صحیح کہتے تھے، دیوانہ ہے، اور بھائی پانی نہیں ہے کہیں پہ، تم کیوں کشتی بنائی جا رہے ہو، استغفر اللہ. یہ سب کچھ کہہ کے وہ بناتے رہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں خاموشی سے کشتی بناؤں گا. اور وہ کشتی بناتے بناتے، اب امیجن کریں کتنی بڑی کشتی ہے کہ اس میں اللہ کی مدد شامل تھی کہ وہ کشتی، اتنی بڑی کشتی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اب کشتی بنتی گئی اور اچانک سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیر معمولی بارش کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ بارش جو ہے یہ غیر معمولی پہ آپ نے توجہ دینی ہے، بیکاز بارش کے آغاز سے آسمان پر جو بادل تھے وہ پھٹ جاتے ہیں. زمین جو ہے وہ پانی جو ہے وہ باہر اگلنا شروع کر دیتی ہے. آپ امیجن کریں، بس پہاڑ جو ہیں ان کی چٹانوں سے اونچی آپ کی ویوز ہیں. امیجن کریں. اب لوگوں نے کیا کیا؟ بھاگنا شروع کیا. وقت گزر گیا، 1000 سال تمہیں ٹائم دیا تھا نا، اللہ کا پیغمبر بھیجا تھا، مان جاتے ہیں، وقت گزر چکا ہے، لیکن بھاگنا شروع کیا، گھروں میں گئے، بہ گئے. تو انہوں نے کہا ہم پہاڑ کی چٹان پہ چڑھ جائیں گے. بھائی چڑھو. پھر پہاڑ کی چٹان پہ گئے تو ویوز پہاڑ کی چٹان سے اونچی ان کو بہا کے لے گئیں. کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے. اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. اب اس ٹائم جو ڈیفرنٹ روایات میں ڈیفرنٹ نمبرز رپورٹڈ ہیں کہ اس 1000 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن میں فار اے فیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے. وہ 3 بیٹوں کو بھی انہوں نے اپنی کشتی میں سواری کیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹے نہیں تھے، ان کا ایک 4تھا بیٹا بھی تھا، کنعان، جو کہ منکر تھا اور انکاری تھا اللہ کی. وہ نہیں آیا. وہ بیٹھے، نر مادہ لیے، جوڑے لیے، کیونکہ یہ وہ کشتی ہے جس نے پوری کائنات کا تصور جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. کین یو امیجن؟ علامہ صاحب ایک کشتی نے پوری کائنات کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب نے تو پھر غضب ڈھایا ہے اور اب کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ کی رحمت ماننے والوں کے لیے اور غضب انکاری کے لیے، منکر لوگوں کے لیے. تو وہ جب حضرت نوح علیہ السلام فائنلی کشتی میں بیٹھتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نا دور اپنا بیٹا کنعان نظر آتا ہے. تو فرماتے ہیں اس کو کہ اے میرے بیٹے ابھی بھی وقت ہے، اے میرے بیٹے ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا کلام قبول کر لے، اللہ کو مان لے اور آجا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جو مانگنے والے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، تیری بھی بخشش ہو جائے گی اس مومنٹ پہ بھی. لیکن ویو آتی ہے، اور جب اگلی ویو آتی ہے تو ان کے درمیان
سے جب پردہ فاش ہوتا ہے تو کنعان بھی نہیں ہوتا، اور وہ سارے انکاری اور جو منکر لوگ تھے وہ وہاں سے غصب ہو چکے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پیشنٹلی 1000 سال تک جاری رکھا، اور اس کے بعد بھی جو انکاری تھے ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو مقصد کیا ہے اس قصص الانبیاء کے آج کے اس واقعے سے؟ آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اللہ آپ کو پیشنٹلی انتظار بھی کرتے ہیں۔ اللہ بہت محبت، 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب تک وقت ہے تب تک اس کو بھی مانو اور اس کی بھی مانو، کہ جب وقت ختم ہو گیا تو یہ جنت کی نعمتیں تو ماننے والوں کے لیے، آپ کے لیے تو ایک کھرا عذاب ہے، اور وہاں سے آپ بچ کر نہیں